توبہ اللہ تعالیٰ کا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور صحیح حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، میرے بارے میں میرے بندے کا جو گمان ہو میں اس کے ساتھ ہوں، اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر تم سے ایسے آدمی کی نسبت سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے چٹیل بیابان میں اپنی گمشدہ سواری سامان سمیت واپس مل جاتی ہے۔ میرا جو بندہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب آ جاتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے میں دونوں ہاتھوں کی پوری لمبائی کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو چلتا ہوا میری طرف آتا ہے میں دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہوں۔ استغفار پڑھنا کتنا عظیم عمل ہے۔ جب کوئی انسان استغفار یعنی استغفر اللہ کہتا ہے تو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ استغفار اللہ نے قبول کر لیا ہے؟ اللہ جب کسی انسان کا استغفار قبول کرتا ہے تو اس میں 5 نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ جب کوئی انسان گناہ کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، اللہ کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ اس انسان کو کیا جواب دیتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ایک انسان گناہوں میں ڈوبا ہو، دل پر برائیوں کی سیاہ پرت جم چکی ہو، مگر صرف ایک مختصر سا جملہ استغفر اللہ اس کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ وہ شخص جو اللہ سے دور ہو چکا ہو، جس کا نام نیک لوگوں میں لکھا جانا بند ہو گیا ہو، جس کے اعمال نامے میں نافرمانیوں کا انبار ہو، وہ اگر دل سے ایک بار استغفر اللہ کہتے تو زمین و آسمان کی طاقتیں اس کے حق میں بدل سکتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر استغفار اس طرح اثر رکھتا ہے؟ کیا زبان سے ادا ہونے والے الفاظ واقعی اللہ کے ہاں قبول ہو رہے ہیں، یا پھر وہ ہوا میں تحلیل ہو کر کہیں گم ہو رہے ہیں؟ اگر اللہ کسی بندے کا استغفار قبول فرما لے تو اس کی زندگی میں کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، ایسی نشانیاں جو کسی بھی انسان کو یہ سمجھا سکتی ہیں کہ اب وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ چکا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر استغفار میں ایسی کیا قوت ہے کہ جو کسی انسان کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ در حقیقت استغفار محض الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی چابی ہے جو قسمت کے دروازے کھول دیتی ہے، جو مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، جو بگڑے ہوئے نصیب کو سنوار دیتی ہے۔ اگر یہ صحیح نیت کے ساتھ کیا جائے تو یہ وہ عمل ہے جو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے اور گناہ گاروں کو ولی بنا دیتا ہے۔ لیکن سوال کرتے ہیں کہ آپ کا تقوی واقعی اللہ نے قبول کر لیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ زبان سے استغفر اللہ کہتے جا رہے ہیں مگر آسمان کے دروازے اب بھی بند ہیں؟ اگر اللہ کسی استغفار کو قبول کر لے تو اس کی زندگی میں 5 بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، ایسی نشانیاں جو کسی بھی شخص کو واضح طور پر بتا دیتی ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ نشانیاں عام نہیں بلکہ وہی نشانیاں ہیں جو انبیاء و اولیاء کی زندگی میں ظاہر ہوتی رہیں، وہی نشانیاں جن کی بدولت اللہ نے کتنے ہی مجرموں کو معاف کر کے اپنی قربت عطا کی اور کتنے ہی بدبختوں کو حیات ہدایات کے نور سے نواز دیا۔ اگر آپ کو یقین آ جائے کہ آپ کا استغفار قبول ہو چکا ہے تو آپ کی راتیں بدل جائیں گی، آپ کی دعائیں فضا میں بھٹکنے کی بجائے عرش تک جا پہنچیں گی اور زمین و آسمان کی برکتیں آپ پر برسنے لگیں گی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ استغفار قبول ہونے کی 5 نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی دل کا بوجھ ہلکا ہو جانا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ بعض اوقات دل پر ایک عجیب سا بوجھ ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے اور اندر کسی طرح پیاسا رہتا ہے، جیسے کوئی چیز ہمیں اندر ہی اندر کھا رہی ہو۔ یہ وہ کیفیت ہے جو گناہوں کا بوجھ دل پر ڈال دیتا ہے، کیونکہ ہر گناہ ایک اندھیرا ہے جو ہماری روح کو جکڑ لیتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص سچے دل سے استغفر اللہ پڑھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو سب سے پہلی تبدیلی جو اس کی زندگی میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔
ایک ناقابل بیان سکون اور راحت محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ جو پہلے ہر وقت بے چین اور افسردہ رہتا تھا، اچانک اسے سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے کسی نے دل کا بوجھ اتار دیا ہو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ استغفار گناہوں کی وہ زنجیریں کاٹ دیتا ہے جو انسان کو اندر سے جکڑ کر رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ استغفار کر لے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر گناہ پر قائم رہے تو وہ دھبا اور بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے، اس پر سکون نازل کر دیتا ہے، اور وہ اپنے اندر ایک روشنی اور تازگی محسوس کرتا ہے، جیسے وہ دوبارہ پیدا ہو گیا ہو۔ اگر آپ نے کبھی استغفار کیا ہو اور اس کے بعد اپنے دل میں زندگی میں سکون اور ہلکا پن محسوس کیا ہو تو سمجھ لیں کہ یہ پہلا اشارہ ہے کہ اللہ نے آپ کے استغفار کو قبول فرما لیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے استغفار کیا اور اب بھی دل پر وہی بوجھ ہے، وہی بے چینی، وہی اضطراب ہے، تو شاید ابھی آپ کی توبہ میں وہ اخلاص پیدا نہیں ہوا جو مطلوب ہے۔ لہٰذا اس کیفیت کو پرکھیں، اپنے دل کی حالت کو دیکھیں۔ استغفار کی قبولیت سب سے پہلی نشانی دل کا ہلکا ہو جانا اور گناہوں کے بوجھ کا ہلکا ہونا ہے۔ اب تک استغفار قبول ہونے کی 5 نشانیوں میں سے دوسری نشانی رزق میں برکت اور آسانیاں پیدا ہونا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ محنت تو بہت کر رہے ہوں لیکن برکت نظر نہیں آ رہی، رزق کم ہوتا جا رہا ہے، کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ہر چیز رک سی گئی ہو، تو جان لیں کہ یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا، اور تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نواز دے گا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ یعنی استغفار کرنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کا استغفار قبول ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں برکتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے جو رزق تنگ لگتا تھا وہ آسان ہو جاتا ہے، پہلے جو محنت بے نتیجہ لگتی تھی وہ فائدہ دینے لگتی ہے، اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا تو وہ سنبھلنے لگتا ہے، اگر نوکری میں رکاوٹیں آ رہی تھیں تو مواقع پیدا ہونے لگتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات اچانک ایسے ذرائع سے رزق آنا شروع ہو جاتا ہے جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ سب استغفار کی برکت سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جب کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، مشکلات کو آسان کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ نے استغفار کیا اور دیکھا کہ آپ کی مالی پریشانیاں کم ہو رہی ہیں، زندگی میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں اور رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک مضبوط نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کے استغفار کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا تو شاید ابھی اور اخلاص کی ضرورت ہے، مزید دل کی گہرائیوں سے توبہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بس اس کو پانے کے لیے صحیح طریقے سے اس کے در پر جھکنا ضروری ہے۔ اب تک استغفار قبول ہونے کی 5 نشانیوں میں سے تیسری نشانی برے کاموں سے نفرت اور نیک کاموں کی طرف رغبت ہے۔ اگر کوئی شخص استغفار کرتا ہے مگر پھر بھی اس کا دل گناہوں کی طرف مائل رہتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کا استغفار اب بھی مکمل اثر نہیں دے رہا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو سب سے بڑی تبدیلی یہ آتی ہے کہ اس کا دل برائیوں سے خود بخود مضطرب ہونے لگتا ہے اور نیکیوں کی طرف جھکاؤ بڑھنے لگتا ہے۔ جو پہلے گناہ کو معمولی سمجھتا تھا اب اسے وہی گناہ ایک خوفناک چیز لگنے لگتا ہے۔ جو پہلے نماز میں سستی کرتا تھا اب نماز اس کے دل کی راحت بن جاتی ہے۔ جو پہلے فضول باتوں میں وقت ضائع کرتا تھا اب قرآن اور ذکر کی محفلیں اس کے لیے سب سے بڑی نعمت لگنے لگتی ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب استغفار قبول ہو جاتا ہے تو اللہ دل کو پاک کر دیتا ہے، اس کی اصلاح فرما دیتا ہے اور اسے تقوی کی روشنی عطا کر دیتا ہے۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں، یعنی جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے اور اللہ اسے معاف کر دیتا ہے تو وہ صرف معافی نہیں ملتی بلکہ اللہ اسے نیک بننے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ نے استغفار کے بعد محسوس کیا کہ آپ کا دل گناہ سے نفرت کرنے لگا ہے، نیکیوں کی طرف بڑھنے لگا ہے اور آپ کی طبیعت خود بخود اچھے کاموں کی طرف مائل ہونے لگتی ہے، تو یہ تیسری اہم نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کا استغفار قبول کر لیا ہے۔ لیکن اگر استغفار کے بعد بھی وہی پرانی عادتیں قائم رہیں، گناہ اب بھی دل کو بھا رہے ہوں اور نیکی کرنے میں سستی محسوس ہو رہی ہو، تو شاید استغفار میں مزید اخلاص اور کوشش کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اللہ کسی کو معاف کرتا ہے تو وہ اس کی زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ استغفار قبول ہونے کی 5 نشانیوں میں سے چوتھی نشانی دعا کی قبولیت اور اللہ کی قربت کا احساس ہونا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی دعا مانگی اور وہ بار بار رد ہوتی رہی ہو؟ آپ نے راتوں کو جاگ کر التجائیں کی مگر آسمان سے کوئی جواب نہ آیا۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں کسی رکاوٹ میں پھنس چکی ہیں، جیسے آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے ہوں۔ لیکن جب اللہ کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعائیں فوراً یا تیزی سے قبول ہونے لگتی ہیں۔ پہلے جو دعائیں مہینوں سالوں سے نامقبول لگ رہی تھی وہ اچانک پوری ہونے لگتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اللہ قریب آ چکا ہے، جیسے ہر دعا براہ راست سنی جا رہی ہو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ گناہ دعاؤں میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ استغفار وہ طاقتور عمل ہے جو ان رکاوٹوں کو توڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی، یعنی جب ہم استغفار کرتے ہیں اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے بعد ہماری دعا کو رد کرنے والی تمام دیواریں گر جاتی ہیں اور اللہ ہماری التجاؤں کو قبول کرنے لگتا ہے۔ استغفار دراصل وہ راستہ صاف کر دیتا ہے جس پر چل کر ہماری دعائیں عرش الہی تک پہنچتی ہیں۔ اگر آپ نے استغفار کیا اور دیکھا کہ آپ کی دعائیں اب تیزی سے قبول ہو رہی ہیں، آپ کی التجائیں زیادہ مؤثر ہو چکی ہیں اور اللہ کی قربت کا احساس دل میں بڑھ گیا ہے، تو یہ ایک مضبوط نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ لیکن اگر اب بھی دعائیں بے اثر لگ رہی ہیں تو شاید اب استغفار کو مزید اخلاص اور سچائی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کے استغفار کو قبول کر لیتا ہے تو اس کی دعاؤں کی طاقت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور وہ ہر بار اللہ کی قربت محسوس کرنے لگتا ہے۔ استغفار قبول ہونے کی 5ویں نشانی مشکلات اور پریشانیوں کا ختم ہو جانا ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوا کہ زندگی میں ہر طرف مشکلات نے گھیرا ہوا ہے، ہر کام میں رکاوٹ، ہر منصوبے میں ناکامی، ہر راستے میں پریشانیاں۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ قسمت ہمارے خلاف ہو چکی ہے، جیسے ہر دروازہ بند ہو چکا ہو۔ لیکن جب کوئی شخص خلوص سے دل سے استغفار کرتا ہے اور اللہ اس کے استغفار کو قبول کر لیتا ہے تو سب سے بڑی تبدیلی جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کی مشکلات آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ پہلے جو رکاوٹیں راستہ روک رہی تھی وہ خود بخود ہٹنے لگتی ہیں۔ پہلے جو حالات پریشان کر رہے تھے وہ آسان ہونے لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے زندگی میں ایک نئی روشنی آ گئی ہو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ گناہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی مصیبت دلاتے ہیں اور استغفار ان مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں، یعنی جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس پر آنے والی مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ جو مشکلات پہلے سے آ چکی ہوتی ہیں انہیں بھی آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ جو لوگ دل سے استغفار کرتے ہیں اس کی زندگی میں سکون، آسانیاں اور کامیابیاں خود بخود آ جاتی ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں بھی اگر مشکلات سے نکلنا ہے، زندگی میں آسانیاں لانی ہیں، خوشحالی لانی ہے، اللہ کو راضی اور خوش رکھنا ہے تو نیک اعمال کے ساتھ کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ بے شک استغفار کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ پاک ہم پر آسانیاں فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔